ذریعے میرا قرب حاصل کر۔ اس سے پتہ چلا کہ اضافی عبادت جب بندہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو اضافی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے چاہتا ہے۔ تو جب کوئی انسان رب کو چاہتا ہے تو رب اسے کیوں نہیں چاہے گا؟ رب تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ اے بندے تو میرے قریب تو مجھے ایک بار یاد کر، میں تجھے 10 بار یاد کروں، تو 10 بار کرے میں 100 بار یاد کروں۔ اور اللہ کے ہاں تاخیر نہیں ہے خیال کرنا، اللہ کے ہاں تاخیر نہیں ہے۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ پارہ نمبر 28 کی پہلی آیت، عورت نے آ کر حضور سے بات کی، اپنا معاملہ رکھا، تفصیل سے رات کے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ عورت نے آ کر حضرت خولہ نے حضور سے بات کی اور معاملہ پیش کیا، اور جبریل امین آئے، فوری آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے جو آپ سے باتیں کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی باتوں کو سن لیا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اپنے شوہر کے بارے میں جو معاملہ اس نے آپ کو پیش کیا ہے نا، بے شک اللہ نے سن لیا ہے۔ اللہ نے پھر پورا اس کا نظام دیا۔ تو یہ سوچ ختم کر دیں کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا صلہ اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے، بعض دعائیں اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا صلہ اسے آخرت میں دیں گے۔ تو جب بندہ آخرت میں اعزاز اکرام ان دعاؤں کے انعامات جو اللہ تعالیٰ دے گا، بندہ کہے گا محشر کے دن کہ مجھے سب کچھ یہ آخرت میں ہی نصیب ہوتا، دنیا تو تھوڑی سی دیر کی ہے، اس میں تنگی سے، مشکل سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے گزر ہی جائے گی۔ اگر ایک پیغمبر کو مشکلات آتی ہیں جی، کون سا پیغمبر ہے جس کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے مشکلات۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ ان ایک ابراہیم علیہ السلام جو حضور کے جد امجد ہے، ان پر کتنی مشکلات آئیں۔ قرآن پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، خود رب فرماتا ہے کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لے، تو آزمائشیں تو پیغمبروں پر بھی آئیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے آپ کو بڑھا دو، زیادہ کرو، زیادہ کرو، زیادہ کرو، یہاں تک کہ تمہارا، اب یہاں پر بھی میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، حضور مسجد نبوی شریف میں نوافل پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ اب دیکھیں میدان بدر میں صبح مارکا ہے، ساری رات حضور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ یہی پیغام ہے ہمارے لیے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلات تو آئی ہیں، آفات کا سامنا ہے مختلف حوالوں سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا کوئی سکون نصیب ہو جائے، تو واحد حل ہے اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مستغرق کرو۔ جب اللہ کی طرف لین ہماری چلی جائے گی تو پھر یہ دنیا کے مسائل کچھ مسائل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیا ہوگا؟ جو رب چاہے گا وہی ہوگا، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد قرآن کی صورت میں ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، بات کیے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جو بندہ جس منزل سے گزرا ہو نا، سارے میرے بھائی بیٹھے، جو بندہ خود جس منزل سے گزرا ہو نا،
اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ بڑا کھٹن ہے، یہ راستہ بڑا کھٹن مرحلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قرآن جو ہے نا یہ ریت کی جیسے مٹھی نہیں ہوتی، اب ریت کتنی باریک ہوتی ہے، آپ مٹھی میں لے کر اس کو بند کریں گے نا ادھر ادھر کہیں سے نکلنا شروع ہو جائے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ بھی ایسے ہی وابستہ رہنا پڑتا ہے۔ اگر تھوڑی کمزوری دکھاؤ گے تو قرآن پاک بھولنا شروع ہو جائے گا، بھولنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا سینہ کشادہ کیا، ماشاءاللہ 23ویں 21ویں شب بھی 10 بارے سنے گئے، پڑھے گئے، رات پڑھے گئے، لیکن جو دکھ کی کہانی ہے، دکھ کی کہانی ہے وہ یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو ہمارا حافظ قاری بچہ ایک ایک لفظ پڑھتا ہے، جو باتیں کرتے ہیں نا، باتیں مجھے آگ لگتی ہے، باتیں کرنا آسان ہے، یہاں مصلی پہ کھڑے ہو کے ایک رکوع تلاوت کرے نا پسینہ آ جائے، جی ہاں، جب سر سے پسینہ پاؤں سے نکلے گا نا ہوش اڑ جائیں گے۔ باتیں تو ہم کرتے ہیں بڑی بڑی، لیکن جب مصلی پہ کھڑے ہو کر نا پھر جو بیچارہ کبھی کبھی مصلی پہ آئے تو پھر اس کے لیے تو ایک نیا مرحلہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پریشر سے گزر رہا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال کر ایک ایک لفظ زبر زیر پیش جناب بڑی ترتیب کے ساتھ ہمیں پارا سناتا ہے جی۔ اور جب وہ بیچارہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو مجھے ان دونوں راتوں میں اتنا، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اور یہ اس حدیث کو پلے باندھ لو، کبھی کام آئے گی۔ اگر یہ آج بھولے ہو نا تو یہ حدیث پلے باندھ کے جاؤ۔ یہ حدیث کی کتاب ادھر ہی پڑھی ہے، حدیث آپ ابھی ادھر نقد بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن ماجہ شریف میرے پاس ادھر پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی تو قیامت کے روز اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے کلہم قد استوجب النار، کہ جن پر دوزخ واجب ہو چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرآن والے کی برکت سے خاندان کے 10 افراد کو جنت عطا فرما دے۔ اب خاندان کے افراد قریبی کون سے ایک حافظ صاحب کے ہو سکتے ہیں؟ خود آپ سوچ لیں، والدین ہو سکتے ہیں، دادا ہو سکتا ہے، دادی ہو سکتی ہے، نانا ہو سکتا ہے، نانی ہو سکتی ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یہ خاص خاندان حدیثوں میں موجود ہے، تفصیل ہو جائے گی۔ اچھا، اب جتنا یہ خاندان ہے، اب وہ تو مالک ہے نا، اس نے تو ظاہر ہے قرآن پڑھنا ہے، والدین کو نورانی تاج قیامت کے دن اتنی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج اگر حافظ قرآن ہمیں دنیا میں قرآن سنائے، اور یقین جانیے پیچھے گھر کا کوئی فرد بھی نہ کھڑا ہو تو مر جانا چاہیے، دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ نے پڑھایا کیوں اس بچے کو قرآن؟ افسوس نہیں ہوا؟ ہم تو اپنی طرف سے رات بھر آپ نے دیکھا بچوں کو ہار پہنائے، ان کو استقبالیہ دیا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا، کیونکہ ہم اس کھٹن مرحلے سے گزرے ہیں اور آج بھی اسی راستے پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک حافظ کی، قاری کی کیا ادب اور احترام ہے، اور پھر میں ہر ایک کو، پھر بھی چند بچوں کے تو ایک ایک فرد نظر آیا مجھے، جیسے عابد بھائی آ گئے، قاسم بھائی آ گئے، اسی طرح 1-2 افراد کے اور آئے، اور کئی بچے رات وہ بھی پڑھتے رہے، خدا کی قسم دل ٹوٹ گیا کہ ایک فرد بھی گھر سے نہیں آیا، ایک فرد نہیں آیا گھر سے قرآن سننے کے لیے۔ اب وہ بچہ جب سپارہ پڑھ کے فارغ ہوا، اس کا باپ ہی پیچھے نہیں کھڑا، تو اس طالب علم پر کیا گزری ہوگی، مجھے آپ یہ بتائیں، وہ کیا سوچتا ہوگا؟
پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے دین نہیں سیکھتے، قرآن نہیں سیکھتے، عالم نہیں بنتے ہمارے بچے۔ میرے سے پوچھو کہ ہمارے علاقے کے کتنے، جب چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس آتے ہیں نا تو میں بیٹھتا رہتا ہوں، ہمارے بچے بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ آپ سن نہیں رہے ہماری عصر کی نشستوں میں کتنا طلب بچے بول رہے ہوتے ہیں، آخر ذہن ان کا کام کرتا ہے نا تو جواب دیتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی کمزور بچے ہیں ہمارے، لیکن ہم خود، ہمارا اپنا کردار ہے ان بچوں کو ضائع کرنے۔ خدا را ان میری باتوں کو نوٹ کریں، ہمارا اپنا کردار ہے کہ رات یقین جانیے کئی بچوں نے پڑھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ اعتکاف والے بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں۔ لیکن رب کا گھر تو ہے، یہ دیواریں تو قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ رب فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہے، ہر چیز کے اندر پھر ظاہر ہے ساری چیزیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوا وہ ٹکڑا بھی بولے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے ستون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے آگے گنگے بہرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے، اور میں کئی بار رات رویا ہوں صرف یہ دیکھ کر کہ یار جب دیکھا نا میں نے پیچھے کہ یہ اس نوجوان کا کوئی بھی نہیں ہے تو یقین جانیے دل ٹوٹ گیا۔ پھر ہم نے سینے سے لگایا، ہم نے محبت دی، ہم بھی نہ دیں، ہم تو جانتے ہیں، تو پھر کون دے گا؟ خدا را حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے 10 افراد کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور رات میں نے دوستوں سے کہا چلو 10 میں سے 5 ہی آ جاتے یار، ان کو اپنی نیند سے پیار ہے، ان کو سونے سے پیار ہے، اللہ اللہ، ان کو اپنے کاروبار سے پیار ہے، یہ نہیں پیار کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں قرآن جیسی عظیم نعمت دے دی۔ ہاں جی، قرآن جیسی عظیم نعمت ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی میرے دوستو، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہو کئیوں کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہو رہی، سورہ اخلاص پڑھا کر یاد نہیں ہو رہی، مکمل نماز ساری زندگی کی سورہ اخلاص پہ چل رہی ہے اور وہ بھی صحیح طرح نہیں، اور کسی گھر میں اللہ نے حافظ بنا دیا۔ تو پھر جب بچہ حافظ ہمیں سپارہ سنائے تو چلو 10 جن کی بخشش اس نے کروانی ہے حدیث کی روشنی میں، چلو 10 نہیں تو 5 تو ہونے چاہیے، 5 نہیں تو 2 تو پیچھے کھڑے ہو، چلو کھڑے ہو کہ نہیں بیٹھ کے ہی سن لو، لیکن کوئی نہیں یار، کیا تم نے قرآن کی قدر کی؟ یہ دکھ والی باتیں ہیں۔ خدا را اس پر سوچو، جب آپ میٹرک کا رزلٹ آئے تو نعرے لگائے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، اور رات تو بڑا منظر تھا، اتنا خوبصورت قرآن سنا جا رہا ہے، بچے سنا رہے ہیں، تو جب آپ باپ جو ہے 5-7 ہار لے کے تو رشتہ دار کھڑے ہوں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں اور ایک اعزاز ملے، تو اس بچے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے۔ ایک لفظ پر 10 نیکیاں، تو ایک پارے کا حساب لگائیں، بات کہاں پہ چلی جاتی۔ تو جب اس طرح سے ایک حافظ قرآن کو آپ رسپیکٹ دیں گے تو وہ تو کہے گا میں نے تو دین ہی پڑھنا ہے بھائی، میں نے تو اور حافظ ہوں تو قاری بنوں گا، قاری بن لیا تو عالم بنوں گا، مفتی بنوں گا، محدث بنوں گا، میں بہت آگے نکلوں گا۔ یہ ہم نے اپنے گھر سے رسپیکٹ دینی ہے، اور جب ہم نے رسپیکٹ نہ دی تو پھر وہ تو بزنس مین بنے گا۔ دوسری تعلیم جتنی بھی ہے نا ہماری، وہ تو ایک فن ہے، پیسہ کمانے کا، پیسہ کمانے کا فن ہے سارا۔ الحمدللہ ہر شعبے سے گزر رہا ہوں، تو لہٰذا یہ دین ہمارا دنیا بھی ہے اور اس سے بڑھ کر آخرت بھی ہے۔ تو اپنے ان بچوں کی قدر کرو۔ ابھی انشاءاللہ اگلی راتوں میں 10 پارے مزید تلاوت ہونے، تو جو جن کے ہیں اب باقی ساتھی پڑھیں گے تو وہ میری یہ بات سن لیں، نہیں تو پھر 27 والی رات میں بولوں گا، یاد رکھیں۔ وہ اپنے نام دیکھ لیں، تقسیم سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو ان کے عزیز کم از کم 5 افراد آنے چاہیے۔ جب وہ بچہ سپارہ پڑھے اس کے گلے میں ہار ڈالے جائیں، اس کو گلدستہ پیش کیا جائے، بچے کو مٹھائی پیش کی جائے، ہو سکے تو مل کر اس ٹائم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کوئی خدمت کی جائے، تاکہ پھر سینے سے لگا کر ملے اور اس کو دعائیں دیں
تاکہ بچے کا دل باغ باغ ہو جائے کہ اچھا میں نے جو ایک ایک لفظ یاد کیا ہے نا وہ رائے گاہ نہیں ہے، میرے خاندان کے لوگوں میں اس کی عزت موجود ہے، تکریم موجود ہے، تو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میرے آپ کی آوازیں ہی ایسی، کوئی بات نہیں، نہ ہو تو ہم تو ہیں نا انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ چیزیں سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیں، ان کو عزت دیں، تاکہ وہ دین میں آئے ہیں تو پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔